السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک جنازے سے فارغ ہوتے ہی ایک بابا جی قبر کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے، بھائیو بتاؤ، اگر یہ شخص ابھی دنیا میں واپس آ جائے تو کیا کرے گا؟ بابا جی کے اس سوال پر ایک دفعہ تو سب کو جھٹکا لگا کہ کیا بات بابا جی کہنے والے ہیں۔ بابا جی مسکرائے اور بولے، سوال کا جواب کوئی دینا چاہے گا؟ ایک دو شخص ہم آواز ہو کر بولے کہ یہ شخص واپس آیا تو نیک کام کرے گا، اچھائی کے کام کرے گا۔ اتنے میں پیچھے سے آوازیں گونجنے لگ گئی۔ جیسے عموماً ہوتا ہے کہ ایک آدمی بولا تو سبھی اپنی اپنی رائے دینے لگتے ہیں۔ ایک آواز بابا جی کے کان میں پہنچی، دین کا کام شروع کر دے گا۔ ایک آواز آئی، قرآن و سنت کو پکڑ لے گا۔ ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ بابا جی کہنے لگے، ساری باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی سے دور ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے گا۔ لیکن بھائیو، بات یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں آئے گا، ہاں مگر تم لوگ جاؤ گے۔ یہ کبھی نہیں کر سکے گا، لیکن تم لوگ بہر ہو، اس لیے تم لوگ وہ کرو جو یہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ تم صرف 2-4 فٹ کا ہے، یعنی یہ فاصلہ جو ابھی ہم نے طے کیا ہے قبر تک، یہ فاصلہ صرف 2-4 فٹ کا ہے کہ وہ نیچے ہے تم اوپر ہو، لیکن در حقیقت یہ بہت بڑا فاصلہ ہے۔ یہ کہہ کر بابا جی نے سلام کیا اور چلتا بنے، لیکن پیچھے کھڑے ہر شخص پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ہر شخص کی زبان پر استغفار جاری تھا اور آنکھیں نم تھی۔ کاش ہمیں بھی کسی جنازے سے عبرت حاصل ہو اور ہم فکر آخرت میں گناہوں سے توبہ کر کے اعمال صالح کرنے لگ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اسی طرح یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے کہ یہ شخص اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے قرض لینا پڑتا۔ یوں وہ ایسا ایسا قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں ہی گزرے گی۔ باوجود یہ کہ اس کی بیوی اس کے مالی حالت کا خیال کرتی، لیکن قرضوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ دوستو، ایک دن وہ شخص اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا۔ وہاں اس دن ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا، اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اس دوست کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی کہانی کہہ سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھی۔ اس نے میری بات سنی اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقہ کے لیے مختص کرو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا، جناب، مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرض لینے پڑتے ہیں اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر، میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ کہتا ہے کہ میں نے ماہانہ 4000 ریال میں سے 30 ریال صدقے کے لیے مختص کرنے کا ارادہ کیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری تو حالت ہی بدل گئی۔ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا، اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی تھی، ہلکی پھلکی آسان سی۔ قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا اور یوں
ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حساب لگایا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایک اور راستہ کھولا اور میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کی پراپرٹی ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا اور اس پر مجھے مناسب پرافٹ حاصل ہوتا۔ الحمدللہ میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا کہ مجھے جب بھی پرافٹ ملتا اس میں سے اللہ جل شانہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا۔ نوٹ دوستو، جب آپ کسی مسلمان کو تنخواہ میں سے صدقے کے لیے رقم مختص کرنے کا کہیں گے اور وہ اس پر عمل کرے گا تو آپ کو بھی اتنا ہی دوستو اجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو ملے گا، اور صدقہ دینے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو سن لو، صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے، اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ صدقہ مصفہ ہے، نفس کی مصفی بھی کر سکتے ہو، مصفہ بھی نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیئات کا کفارہ ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے، اور صدقہ کرنے والے سے اللہ جل جلالہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلا مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور وسعت رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے اور شفا بھی۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقہ کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوستو خود بھی صدقہ کریں اور اس پوسٹ کو آگے شیئر کرنا بھی صدقہ ہے۔ دوستو اسی طرح یہ واقعہ میرے ایک دوست نے سنایا جو ایک مشہور سرکاری یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ تواتر کے ساتھ ایسی باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ اسی کی زبانی سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کرونا سے پہلے کی بات ہے کہ والد صاحب کی کال آئی اور فرمایا کہ میرے ایک دوست کی بیٹی آپ کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اس کا ہاسٹل کا کوئی مسئلہ ہے وہ حل کروا دیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے کہیں کہ مجھے آ کر تفصیلی مسئلہ بتا دے، میں حل کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اسٹوڈنٹ میرے پاس آئی، ساتھ اس کی ایک روم میٹ بھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم 3 سیمیسٹر سے ایک ہی کمرے میں رہ رہی ہیں، اب اچانک ہمارا کمرہ تبدیل کر دیا ہے اور ہمیں الگ الگ کمروں میں بھیج دیا ہے، ہمیں ایک ہی کمرے میں رہنا ہے۔ میرے لیے تھوڑی حیرت کی بات تھی کیونکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی مرضی کے بغیر انہیں الگ الگ کر دیا جائے۔ میں نے ان سے ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ کے بارے میں معلومات لی۔ ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ میری کلاس فیلو تھی، اس لیے یہ کام اور بھی آسان تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کام کا بتایا۔
تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر کہنے لگی کہ معذرت، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ میں نے بتایا کہ میرے والد صاحب کے دوست کی بیٹی ہے، اس لیے میرے لیے والد صاحب کا کہنا ایک حکم کی مانند ہے، اسے کر دیں اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی، اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ بات کیسے کرے۔ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب، یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، آپ اس معاملے میں نہ پڑیں۔ میرے لیے تفصیلات بتانا مشکل ہے، لیکن میں اڑا رہا کہ کام ایسا نہیں کہ ہو نہ سکے، اس لیے کر دے ورنہ والد صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے جو کچھ بتایا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب، ان کا کمرہ ہم نے مجبوری کے تحت تبدیل کیا ہے، اگر حقیقت لکھ کر آگے بھیج دوں تو ان دونوں کی ڈگری ہی ختم ہو جائے۔ ایک سیمیسٹر رہ گیا ہے تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ ان کے کمرے ہی تبدیل کر دوں۔ حاصل کے عملے نے مجھے اس بارے کئی بار بتایا تھا، لیکن میں نے یہی سمجھا کہ ایسے ہی شکایت لگاتی ہیں۔ دو تین دن پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یقین آیا، ان دونوں لڑکیوں کا آپس میں جنسی تعلق ہے۔ رات ہوتے ہی کمرہ بند کر لیتی ہیں اور باہر آنے والی آوازیں پورے ہاسٹل کی لڑکیاں سنتی ہیں۔ اتنی بے باک ہو چکی ہیں کہ کمرے میں صفائی کے لیے جانے والی آنٹیوں کے سامنے ہی نازیبا حرکتیں کرتی رہتی ہیں۔ میں رات کو راؤنڈ پر تھی، ان کا کمرہ بند تھا۔ میں نے کھڑکایا تو تھوڑی دیر کے بعد کھلا۔ دونوں کے جسموں پر کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے، سانس پھولا ہوا، اور وہاں موجود اشیاء سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اندر کیا ہو رہا تھا۔ ان کے اس تعلق کا حاصل کی زیادہ تر لڑکیوں کو پتہ ہے اور کئی دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی یہ کوشش کرتی رہتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا کروں؟ ان کا آخری سیمیسٹر ہے، میں نے تو یہی چاہا کہ بس کسی طرح ان کی ڈگری ہو جائے۔ مجھے یہ سن کر بہت شرمندگی ہوئی کہ کس کی سفارش کر رہا ہوں میں نے ان لڑکیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ دونوں کا آپس میں کوئی غلط تعلق ہے۔ اس پر ذرا بھی شرمندہ ہوئے بغیر کہنے لگی کہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ان کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ ہم عاقل بالغ اور آزاد ہیں، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کرے۔ اس کی اس قدر ڈھٹائی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ والد صاحب کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا تو مجبوراً انہیں اصل صورتحال بتا دی۔ میڈیا، فلم اور انٹرنیٹ تک رسائی نے ہماری نوجوان نسل کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے۔ ہمارے والدین کو نہ تو ان چیزوں کا زیادہ پتہ ہے اور نہ وہ اس کے خطرناک نتائج سے آگاہ ہیں۔ انٹرنیٹ اور میڈیا کا استعمال ہماری نوجوان نسل کے لیے ناگزیر ہے اور اس کے بغیر تو وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتے، لیکن یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اسے سیکھیں، اس کے خطرات سے آگاہ ہوں اور اپنی اولاد کی اس لحاظ سے بھی تربیت کریں کہ ان کے برے اثرات سے بچ سکیں۔ خاص طور پر اپنی لڑکیوں کو ہاسٹل کی بجائے گھر میں رہ کر تعلیم دلائیں اور جیسے ہی اچھا رشتہ ملے شادی کر دیں، اور مزید تعلیم کی اگر ضرورت ہو تو وہ شادی کے بعد جاری رکھے۔ لڑکوں کو بھی برسر روزگار ہوتے ہی فوراً سے سادگی سے شادی کر دینی چاہیے۔ جب جائز طریقے سے جنسی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پھر 100 دوسرے راستے نکل آتے ہیں، لیکن وہ سارے اندھے کنویں ہیں جن میں گرنے والی ساری زندگی اس سے باہر نہیں نکل سکتے، یعنی جو اس کنویں میں گر گیا وہ ساری زندگی باہر نہیں نکل سکتا۔ واقعی دوستو بہت المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری نوجوان نسل کو بچائے، اللہ ہماری بھی حفاظت کرے، اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلائے۔ دوستو اسی طرح آج شام باہر نکلا تو ایک چٹائی فروش نے گزرتے ہوئے پانی کی فریاد کی۔
میں نے ایک بچے کو پانی لینے بھیجا، اتنے میں اس نے بھاری چٹائیاں کندھوں سے اتار کر نیچے رکھی اور کندھوں کو دبا کر ریلیکس کرنے لگا۔ شاید وہ بیچارہ تھک چکا تھا۔ میں نے کچھ حال احوال پوچھا اور تھوڑی خوش گپیاں شروع کر دی کہ شاید میرے 2 بول سے صبح کا تھکا ہارا بندہ کچھ اچھا محسوس کرنے لگے۔ اتنے میں پانی آ گیا اور میں نے ان سے چٹائیاں والی گٹھی اٹھانے کی اجازت چاہی تاکہ وزن کا اندازہ لگایا جا سکے کہ کیسے یہ لوگ رزق حلال کی خاطر گلی گلی مشقت طلب گٹھری اٹھائے لیے پھرتے۔ پہلے تو یہ گٹھری بہت زیادہ وزنی محسوس نہ ہوئی، مگر چند منٹ گزرنے کے ساتھ جب کندھے کے ساتھ بندھی رستی ایسا چبھنا شروع ہوئی تو احساس ہوا کہ انہیں اٹھائے پھرنا اتنا بھی آسان کام نہیں۔ سارا دن لیے گھومنا انہی لوگوں کی ہمت ہے۔ اور پھر جب اپنی ذات کی طرف میں نے دیکھا اور سوچا کہ کیا ہمیں اپنے رب کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارا رزق اتنا ہی کم مشقت طلب کاموں میں رکھا ہوا ہے۔ اگر میں اس کی جگہ ہوں تو آخر کتنے دن یہ کام سر انجام کر پاؤں گا؟ ورنہ ہم میں ایسے کیا پھول بوٹے لگے تھے جو اس نے ہمیں یعنی جو اللہ نے ہمیں اس کی وجہ سے آسانیاں دی ہوں۔ وہ چاہتا تو ہم ان کی جگہ ہوتے اور یہ لوگ ہماری جگہ ہوتے۔ سو جب بھی ایسے لوگوں سے واسطہ دوستوں پڑے، زیادہ نہیں تو کم از کم ان کا حال احوال پوچھ لیا کریں، تھوڑا پانی پلا دیا کریں، اچھے سے پیش آ جایا کریں۔ اسی سے یہ بہت خوش اور اچھا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور اگر آسان رزق اور دولت سے رب نواز دے تو اس پر تکبر کرنے کی بجائے مزید اللہ کے سامنے جھک جایا کریں، اللہ کے سامنے جھک جایا کریں کہ مالک تیری کرم نوازی ہے، ورنہ میری یہ اوقات کہاں۔ اور اپنے ارد گرد مستحق لوگوں کی مدد کرتے رہیں تاکہ تکبر اور رزق بانٹنے جیسے دونوں امتحانوں میں ہم بآسانی پاس ہو سکیں۔ میرا رب ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ خوش رہیے اور دوسروں کو خوش رکھیے۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی، کیونکہ الحمدللہ ہماری زیادہ تر ویڈیوز سبق آموز ہوتی ہیں، جس سے بندے کو ایک زندگی کو ایک صحیح راستے پر لانے کا ایک سبق ملتا ہے۔ کچھ یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اچھا سے اچھا مواد پیش کیا جائے تو آپ لوگ اگر حوصلہ افزائی کیا کریں تو ہمارے لیے اور بھی موٹیویشن ہمیں ملتی ہے۔ تو دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔